خدا درو ہر چی آیت فنا در فنا. مولوی کا پیٹ خدا کا تنور ہے. دبا دبا کر کے ہم لوگ کھاتے. کبھی ہمارے مرید آپس میں لڑتے, کہتے کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا. یہ کدھر گیا وہ حافظ فاروق کے خاندان, کدھر گیا جو آج ہماری دعوت کی؟ پتہ نہیں کئی قسم. یہ لوگوں یہ ان کو دیکھو. ایک دفعہ پچھلے سال میں آیا, ایک آدمی نے ہمیں اس طرح کباب مباب کھلایا, اتنا کھلایا, توبہ کھلایا. یہاں تک ہم ہو گئے. پھر آگے اس کے پاس, یہ حافظ فاروق کے اولاد کے پاس آگے. انہوں نے پتہ نہیں مرندے کہنے لگے ہمیں تو بہت افسوس ہے, ہم نے پرندوں کا انتظام کیا, مرغا بھی ہے, تیتر ہے, بٹیر ہے, فلانا چیز ہے, اس کو کون کھائے گا؟ میں نے کہا فکر نہیں کرو, انشاءاللہ ہم کھائیں گے. میں کہا فکر نہیں کرو, سمجھے بھائی. ہمارے جیب کے اندر ہمیشہ ہاضمہ کی گولیاں ہوتی ہے, ہم ایک جگہ کھاتے 2 گولیاں ڈالتے, نیچے چلا جا, اگلے والے مرید کے پاس جانا. ڈاکٹر نے مجھے گولیاں دی, کہنے لگے کہ مولوی منظور صاحب تھوڑا سا مجھے بخار تھا. مولوی منظور صاحب جب خالی پیٹ ہو تو پھر یہ 2 گولیاں لے لینا, خالی پیٹ ہو. میں نے کہا کس پہ غیرت نے کہا مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ وہ 24 گھنٹہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. کس پہ غیرت نے آپ کو کہا کہ مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ جو خدا اپنے باغیوں کو بھی کھلاتا ہے, جو خدا کا مذاق اڑاتے ہیں, نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن کے مذاق اڑاتے ہیں, ان کو خدا کھلاتا ہے. ٹرمپ کو کھلا رہا ہے, جان کیری کو کھلا رہا ہے, بل کلنٹن کو کھلا رہا ہے, اوباما کو کھلا رہا ہے, اپنے دشمنوں کو کھلا رہا ہے, کتوں کو کھلا رہا ہے, خنزیروں کو کھلا رہا ہے. حافظ صاحب کیسے بھوک سے مرے گا؟ الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر مکرم قاری عبداللہ صاحب اور جامعہ کے اساتذہ کرام, اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام, معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ, یہ پروگرام آپ کا کافی دیر سے جاری اور ساری ہے. آپ حضرات نے مختلف قسم کے خطباء اور علماء, ان سب کے بیانات آپ نے سنا بھی ہے, اور ہم سب کا موضوع ایک ہی ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی نئی بات میرے ذہن میں ہے نہیں ہے کہ میں آپ کے گوش گزار کر لوں, بلکہ جو سبق میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ سبق مجھ سے پہلے علماء کرام آپ کو سنا چکے ہیں. ابو داؤد جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے, ایک بدو آ گیا. یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو گفتگو کا خاص ڈھنگ اور خاص انداز معلوم نہیں ہوتا, تو بس وہ اپنے انداز میں اور اپنے ڈھنگ میں کسی سے گفتگو کرتے ہیں. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, اور آپ کا شاگرد حضرت معاذ وہ کیا کیا کہتا ہے. بہت سی ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی, آپ کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. لا عارف دندنتک ولا دندنت معاذ. دندنہ عربی میں کہتے ہیں آواز کو. لا عارف دندنتک ولا دندنت معاذ. نہ آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, نہ حضرت معاذ آپ کے شاگرد ہے ان کی بات سمجھ میں آ جاتی. مجھے ایک خاص عمل بتا دو کہ میں کر کے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو یہ کیا کیا باتیں ہیں, پتہ نہیں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے زبان میں جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ لا عارف دندنتک ولا دندنت معاذ. حضرت نے فرمایا حولہا ندندنو,
بھائی ہم سب کے سب معاذ بھی اسی جنت کے لیے بلا رہا ہے اور اسی کے لیے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میں محمد بھی اسی جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ حولہا ندندنو، جنت کی چار دیواری کے دائیں بائیں ہم سب کے سب آواز لگا رہے ہیں۔ ہماری آواز اور ہم سب کی منزل وہ ایک ہی ہے۔ معاذ جو بلا رہا ہے اپنے الفاظ میں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔ میں محمد، میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں۔ تو ہم سب کا مولویوں کا مقصد یہ ہے کہ خلق خدا کو یہ ہے کہ خلق سے، مخلوق سے ان کو اٹھا کر کے خالق کے پاس، خالق سے ان کو ملانا۔ آپ حضرات پڑھتے رہتے، قرآن پاک شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لاہور والے یہ حضرات قرہ ہوتے ہیں، ہم لوگ بلوچ لوگ، سندھی لوگ، ہم بسم اللہ کے با کو کہتے بے، پھر کہتے سین، اور آپ لوگ کہتے ہیں با۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم با، یہ جو با آتا ہے یعنی سب سے پہلا حرف ہے با۔ یہ با آتا ہے دو الگ تھلگ چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں مولوی اور طلبہ موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے الباء للالصاق وہو اتصال شیء بشیء۔ یہ چیز آپ حضرات کی سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، میں یہ اس زبان میں آپ سے گفتگو کرنا بھی نہیں چاہ رہا، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں دو کٹی ہوئی چیزیں الگ تھلگ بالکل ایک دوسرے سے بالکل دور، ان دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے با آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن جہاں سے شروع ہے تو با سے اس کو شروع کر دیا۔ با کا کام یہ ہے دو چیزوں کو جوڑنا ہے۔ آپ فرش میں ہے، وہ عرش پہ ہے، قرآن آیا ہے کہ فرشی کو اٹھا کر عرشی سے ملانا ہے، اسی کے لیے آئے۔ یہی قرآن کا کام ہے، یہی قرآن کا موضوع ہے کہ فرشی کو اٹھا کر عرشی سے ملانا ہے، یا اسفل کو ملا کر کے آپ اسفل ہیں، ہم اسفل السافلین ہیں، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ وہ سبح اسم ربک الاعلی، اس کی ذات اعلیٰ ہے۔ اسفل کو اٹھا کر کے اعلیٰ کے ساتھ ملانا، وہ اعلیٰ ہے۔ اس کے انبیاء سارے کے سارے 1.25 لاکھ انبیاء جو اس نے بھیجا ہے وہ سب کے سب اعلیٰ ہے۔ آسمانی کتابیں سب کے سب اعلیٰ ہے، قرآن پاک سب کے سب اعلیٰ ہے۔ ہمارے مولویوں کا بھی کبھی دماغ خراب ہو جاتا، آپ ان کو زکوٰۃ کھلاتے ہیں، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دے رہا ہوں۔ الو کے پٹے سے پتہ کرو کہ تو بچے کو اعلیٰ تعلیم کیا دے رہا ہے، کہتے کالج میں پڑھا رہا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ جب تو ملا انسان کا بچہ نہیں بنا تو دوسرے کیسے انسان بنیں گے؟ آپ کو پھٹکار ہو گئی کہ لوگوں کی زکوٰۃ کھا کھا کر کے پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ جب آپ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو اعلیٰ کہتے ہیں تو میرا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ تیرے جیسے مردود اللہ کی نگاہ کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ معاف کیجئے گا، میں کالج کے مخالف نہیں، میں یونیورسٹی کے مخالف نہیں، میں خود PhD ڈاکٹر ہوں، میں نے بھی PhD ڈاکٹر کیا ہے۔ کالج کا میں نے طواف کیا ہے، یونیورسٹی اور اسکولوں کا طواف میں نے بہت طواف کیا ہے، لیکن کالج کے اندر معاف کیجئے گا ایمان نہیں بنتا۔ کالج کے اندر حلال و حرام کا پتہ نہیں چلتا، کالج کے اندر اللہ کی پسندیدہ باتیں اور ناپسندیدہ باتوں کا پتہ نہیں چلتا، کالج کے اندر ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے، اس فالج کو ٹھیک کرنے والا اللہ کے کلام ہے۔ کالج سے ایمان بنتا نہیں ہے، کالج سے فالج۔ اور مولوی بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو، ایک مولوی صاحب کا کراچی میں بہت بڑے مولوی کا پروگرام ہو گیا، اس نے دعوت نامہ میرے لیے بھی بھیجا، بندے بھی بھیجا، اور یہ کہا کہ ترجمہ قرآن پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے ان کے لیے انتظام ہے، خواتین کے لیے الگ انتظام ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے الگ انتظام ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے الگ انتظام ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے کہا اس دعوت نامے کو اٹھا کر کے اس بڈھے کے منہ پہ مارو کہ تمہاری دعوت پہ میں نہیں آ رہا۔ تو اب تک بوڑھا ہو گیا، 60-70 سال کی تیرے عمر ہو گئی، اب تک آپ کالج کی تعلیم کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد میں بھی تو دنیا کا بے غیرت ہوں کہ آپ کے پاس آ جاؤں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا، میں کھاتا ہوں خدا کے نام پہ، میں محمد کا نام لے کر کے۔ میں نے کالج اور یونیورسٹی کو پڑھا ہے، خوب پڑھا ہے، میں PhD ڈاکٹر ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی ہم کو تھوکتا بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لوگ ہمارے جوتے سیدھا کر رہے ہیں، ہمارے اس کالی پگڑی کا بوسہ لے رہے ہیں، جس گاڑی کے اندر ہم سوار ہوتے ہیں گاڑی پر لوگ مرتے ہیں، گاڑی کا بوسہ لے رہے ہیں، یہ سب محمد کے جوتیوں کو سیدھا کرنے کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ کوئی کالج کو جانتا نہیں ہے، کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا آپ کے یونیورسٹی کو۔
یہ آپ کی تقسیم ہے، زمین کی تقسیم ہے، آسمان کی تقسیم کا اعتبار کرو، زمین کی تقسیم کا اعتبار نہیں کرو۔ بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے، ایک بندہ یہاں سے گزرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے پوچھا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، ان شفا ان یشفا حریٌ ان شفا ان یشفا، یہ اس قابل ہے اگر کسی مجرم کے بارے میں سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، وَإِنْ خَطَبَ أَنْ يُخْطَبَ، اور یہ اس قابل ہے اگر کسی کی بہن اور بیٹی کا رشتہ مانگے تو اس کا رشتہ بھی کرایا جائے گا۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ پٹھان کہتا ہے غٹ مڑلا غٹ غٹ سڑے دے، غٹ سڑے۔ آپ کے پنجابی کہتے او کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وڈا جڑا ہے، بہت بڑا وڈا جڑا ہے، کوئی وڈا جڑا ہے حضرت۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کو پیغام بھیجے کہ مجھ سے اس کا نکاح کرایا جائے اس کا نکاح کرائیں گے، بہت بڑے آدمی۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک خستہ حالت میں ایک فقیر آدمی آ گیا، ایک فقیر خستہ حالت میں یہاں سے گزرا۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ لوگوں کی رائے پوچھ رہے ہیں، اعتبار ہوگا محمد کی رائے کا۔ ابو بکر عمر عثمان علی ان کے جوتیوں پہ قربان جاؤں، صحابہ کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، لیکن 100% ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، 100 باتوں میں سے کسی ایک بات میں غلطی ہو جائے، ان سے خطا ہو جائے۔ صحابہ کی جماعت سے پوچھا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں فرمایا حضرت یہ اس قسم کا گمنام آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، گیا گزرا آدمی ہے، اگر یہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، سفارش کرے، اس کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے۔ کسی کے بیٹی کا رشتہ مانگے اس کو کوئی رشتہ دے گا بھی نہیں، یہ اس قابل نہیں، اس قابل نہیں ہے۔ میرا نبی مسکرا کر کے فرمانے لگے یہ تمہاری تقسیم ہے، تمہاری تقسیم کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار محمد کی تقسیم کا۔ محمد جو کچھ کہتا ہے زبان محمد کی ہوتی ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو جس کو آپ نے بڑا کہا تھا، اس جیسے لوگوں سے آسمان و زمین کو بھر دو، جس کو آپ نے بڑا کہا آسمان و زمین کو بھر دو، اس فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہونا۔ آپ کو پتہ بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کے اندر فرمایا کہ شب قدر تمام راتوں سے اگر شب قدر آپ کو مل جائے تو 83 سال کے عبادت کا ثواب آپ کو مل گیا۔ شب قدر خیر اللیالی ہے، تمام راتوں سے بہتر ہے۔ رمضان خیر الشہور ہے، تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ مکہ خیر البلاد ہے، پوری کائنات سے بہتر ہے۔ مدینہ خیر البلاد ہے، تمام کائنات سے بہتر ہے۔ بھیجنے والا خدا کی ذات ہے، خیر الرازقین ہے۔ جبریل لانے والا خیر الملائکہ ہے، جس محمد کے سینے پر لا رہا ہے وہ خیر الرسل ہے، جس کتاب کو لا رہا وہ خیر الکتب ہے، اور پوری جس امت کے لیے لا رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس کے سینے کے اندر محفوظ ہے اس کو کہا جاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کو لے کر کے جائے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ خیر الرازقین ہے، جبریل خیر الملائکہ، کتاب خیر الکتب ہے، مکہ خیر البلاد ہے، مدینہ خیر البلاد ہے، محمد خیر الرسل ہے، خیر الانبیاء ہے، اور کتاب خیر الکتب ہے، اور یہ کہ حافظ صاحب وہ خیر الناس ہے، تمام لوگوں میں بہتر ہے، اور امت خیر امت اخرجت للناس، خیر 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 خیر، یہ سارے کے سارے خیر، اور خیر کے مقابلے میں آتا شر، یہ خیروں کی جماعت ہے، اس کو چھوڑ کر کے شر 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 شروں میں بھرتی ہو جاؤ، آپ کی مرضی ہے، خیر تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، کراچی میں یہ ہمارے مولوی جدید ٹائپ کے مولوی، انہوں نے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے جلسہ منعقد کیا ابھی 14 اگست کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو قرآن نے کہا این تذہبون، وہ بے وقوفو کہاں جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمہارے لیے انقلابی کتاب یہی قرآن ہے، اور تمہاری جتنے بھی نظام ہے تمہارے پاس چل رہا ہے وہ سارے پاگلوں کا بنایا ہوا ہے، کسی عقل مند کا یہ کہ بنا ہوا نہیں ہے، پاگلوں کا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت ہے، اس میں آپ کی بھلائی ہے، اس میں آپ کی ہدایت ہے، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ افلا تعقلون اتغفلون
سنو کب تک آپ غفلت سے کام لوگے؟ فلا تاکلون، بے عقلو اس کو چھوڑو گے تو سن لینا، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے کتنے بدمعاشوں کو جنہوں نے آسمانی کتابوں کو ٹھکرا دیا، ہم نے ان کو اٹھا کر کے ذلیل کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جس وقت انہوں نے ہماری کتابوں کو چھوڑا، انبیاء کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، نبیوں کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان کے لیے ہلاکت کے فیصلے کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب ہمارے عذاب کا ادراک ان کو ہو گیا تو اپنے بستیوں سے بھاگنے لگے۔ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، فرشتے مذاق کر کے کہتے اوے الو کے پٹے، لا ترقصوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ صبر کرو منڈیا دا پتریا، صبر کر، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ یہ ہے جی، یہ وہ کتاب ہے۔ آپ سنتے رہتے مولویوں سے، یہ جماعت اسلامی والے دیگر حضرات لکھتے، سیاسی حضرات، دیوار پر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ۔ رسی کیا ہوتی ہے؟ آپ دریا کے اندر گر گئے، آپ پانی کے اندر غرق ہو رہے، میں خشکی کے اندر کھڑا ہوں، ایک بڑی سی رسی، اس کا ایک کنارہ میرے ہاتھ میں، میں آپ کے پھینک دیتا ہوں رسی کے کنارے کو، بھائی اس کو پکڑ لو، میں خشکی پہ کھڑا ہوں، کھینچ کر کے آپ کو نکالوں گا خشکی پہ۔ اگر آپ اس رسی کو مضبوطی سے اس کے کنارے کو پکڑیں گے، ایک کنارہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ایک کنارہ میرے ہاتھ میں، میں خشکی پہ کھڑا ہوں، کھینچ کر کے آپ کو بچا دوں گا۔ اور اگر آپ رسی کو نہیں پکڑیں گے، جاؤ غرق ہو جاؤ، تو پھر آپ غرق ہو جائیں گے، پھر یہ کہ آپ بچیں گے نہیں۔ اللہ فرماتے یہ میری رسی ہے، اس رسی کو میں نے زمین پر بھیجا ہے، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس کا دوسرا سرا عرش معلیٰ میں میرے پاس ہے، جہنم نیچے ہے، اگر اس کو پکڑو گے تو کھینچ کر کے جنت اوپر ہے، جنت میں آپ کو پہنچاؤں گا، اور اگر اس کو ترک کرو گے تو جاؤ جہنم میں جاؤ۔ یہی رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی اللہ کی رسی ہے، یہی اللہ کی رسی ہے۔ یاد رکھ لینا، سر میں جب درد ہے تو پھر سر کا مالش کرو گے یا لے کر کے تیل نچلے والے حصے کا مالش کریں گے؟ سر میں جب درد ہو رہا ہے تو سر کا مالش کریں گے یا یہ کہ تیل لے کر کے نچلے حصے کا مالش کریں گے؟ بیماری کی امت کو تشخیص نہیں ہے، بیماری کی تشخیص نہیں ہے کہ ہماری بیماری کیا ہے۔ آپ کی بیماری خدا سے بغاوت ہے، میری اور آپ کی بیماری خدا سے ہم نے بغاوت کی ہے۔ میری اور آپ کی بیماری بے دینی ہے، میری اور آپ کی بیماری لا مذہبی ہے، میری اور آپ کی یہ ہے کہ بیماری وہ قرآن کو ترک کرنا ہے، اور قرآن کو ترک کرو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر معاف کیجئے گا، مولوی بھی پریشان ہے، مولوی بھی پریشان ہے، میں انکار نہیں کرتا کہ مولوی پریشان نہیں ہے، تبلیغی کے بارے میں انکار نہیں کرتا کہ تبلیغی پریشان نہیں ہے، مولوی بھی پریشان ہے، تبلیغی بھی پریشان ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا تمہارے حکمران اور بڑے پریشان ہیں، مولوی کے پریشانی کے ان کے پریشانی کے مقابلے میں مولویوں کی پریشانی چوتھائی حصے تک بھی نہیں پہنچے گا، اتنا پریشان ہے۔ نہ چھیڑ ملنگانو کتے پوٹنگانو، نہ چھیڑ مجھے، میں آپ کے جانتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، سرمایہ داروں کو جانتا ہوں، آپ کے وزیروں کو جانتا ہوں، آ کر کے ہمارے جوتے وہ پالش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب تعویذ دے دو، مولوی صاحب زندگی جہنم بن گئی ہے، تعویذ دے دو۔ ارے کس چیز کی تعویذ دے دے؟ بیوی سے لڑائی ہے، بچوں سے لڑائی ہے۔ جب تیری لڑائی قرآن سے ہے، تیری لڑائی خدا سے ہے، تو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بیوی کے ہاتھوں سے آپ کو پٹوائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو جہنم جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پراڈو گاڑی ہے، یہ جو ریو گاڑی ہے، یہ آپ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بلٹ پروف گاڑی ہے، یہی خود آپ کے لیے جہنم بن جائے گی، ادھر ادھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم جانے کی، میں عرض کیا، مولوی پریشان ہے، تبلیغی پریشان ہے، پرندے بھی صبح کو اٹھتے ہیں دانا چننے کے لیے، کہاں مشرق کی طرف جائیں یا مغرب شمال و جنوب کس طرف جائیں، پرندے بھی پریشان ہوتے ہیں، کتے جانور بھی ہو کے جاندار، ان کو بھی اس بات کی پریشانی ہے، کہیں روٹی کا ٹکڑا، کہیں کوئی مردار جانور ہمیں مل جائے، وہ بھی پریشان ہوتے، بھاگ دوڑ کرتے، تبلیغی بھی پریشان، مولوی بھی پریشان ہے۔ لیکن حیف ہو اور افسوس ہو اس ملا کو جو کہتا ہے کہ میں ٹھوکر کھا رہا ہوں۔ تو ان کو پہلے سمجھ لے، تو پہلے ان دنیا داروں کو سمجھ لے جن کے سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، جو قرآن کو جانتے نہیں ہے، جو خدا کے باغی ہے، قرآن کے باغی ہے، پہلے ان کی پریشانی کو دیکھ لو، پھر اس کے بعد وہ ملا، وہ حافظ صاحب، وہ قاری صاحب، وہ مولوی صاحب، پھر اپنی پریشانی کو دیکھ لو۔ اب موازنہ کرو،
میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مولوی بھوک سے مرا ہے. ہاں مولوی زیادہ کھا کھا کر کے مرتے, بھوک سے کوئی مولوی نہیں مرا. نہیں دیکھا. کون سا مولوی؟ خام خواہ لوگوں نے بکواس شروع کیا, خام خواہ شروع کیا. مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے؟ یہ مارکیٹ کو مشہور کرنا ہے. یہ ہمارے مدرسے والے بھی کبھی کبھی جلسے کرتے کہ ہمارے جتنے فضلاء ہیں, قراء ہیں, علماء ہیں, حفاظ ہیں, مجودین ہیں, وہ آئیں ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو نوکری پہ لگائیں گے, ہم آپ کو روزگار پر لگائیں گے, ہم آپ کے روزگار کی صورت. ارے تو کیا روزگار دو گے؟ خدا کی قسم اب تک ہزاروں اکوڑا خٹک سے فارغ ہو چکے, لاہور اشرفیہ سے ہزاروں فارغ ہو چکے, ہزاروں کے تعداد میں فارغ ہو چکے, دارالعلوم شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے مدرسے سے ہزاروں فارغ ہو چکے. ہم ان کے محتاج ہیں, وہ ہمارے محتاج نہیں ہے. کوئی ہمارے در پہ نہیں آتا. ہاں کچھ الو کے پٹے جو علمی استعدادوں کی کمزور ہوتی ہے, قرآن کے اندر مہارت نہیں ہے, حدیث میں مہارت نہیں ہے, وہ ٹھوکر کھا کر کے آ کر کہتے ہیں جی ہمیں روزگار کی کوئی صورت نہیں. اللہ کی قسم ہر جگہ ہمارا شاگرد جاتا ہے, طالب علم ہمارا جاتا ہے, وہ نمایاں ہوتا ہے, وہ امت کا مقتدی بنتا ہے, امت کا پیشوا بنتا ہے. لوگ اس کے جوتیوں کو اس کے لوگ یہ کہ جوتیوں کو چومتے ہیں. مجھے بات یاد آ گئی, کوئٹہ کے خرب پتی ایک سیٹ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب, جو مولانا مفتی تقی صاحب, مفتی نظام الدین, بڑے بڑے اکابرین کے استاد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ, ہوٹل کے اندر اپنے ہوٹل میں اس نے ٹھہرایا, حضرت کے لیے ایک جوڑا جوتیوں کا لایا. جوتیوں کا جوڑا لا کر کے کہنے لگے, مولانا حضرت جی یہ جوتیوں کا جوڑا آپ کے لیے میں نے لایا, دیکھ لیں آپ کے ماپ ہے یا نہیں ہے. حضرت نے پاؤں پہ لگایا, فرمایا ارے بھائی یہ تو بالکل ہمارے پاؤں کے بالکل فٹ ہے, ہمارے پاؤں پہ, اللہ آپ کو جزا خیر دے. کہنے لگے حضرت یہ تو ہوگا لیکن وہ پرانے جوتے مجھے دے دو, یہ رکھ لو, پرانے مجھے دے دو, یہ رکھ لو. حضرت نے فرمایا میرے پرانے جوتوں کو کیا کرو گے, میرے پرانے جوتوں کو کیا کرو گے؟ کہنے لگے حضرت مجھے دے دے, میں ان کے لیے مر رہا ہوں, وہ مجھے دے دے. حضرت نے فرمایا کیا کرو گے؟ فرمایا حضرت یہ لے لے, ہزاروں جوتے اور وہ مجھے دے دو. کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں. وہ بندہ خرب پتی دوڑ کر کے جوتے کو اٹھا کر کے آنکھوں سے لگایا, چومنے لگا اور سینے سے لگا. کہنے لگے دل ٹھنڈا ہو گیا, گھر میں بچوں کو, بیوی بچوں کو کہوں گا سلیم اللہ کے جوتے ہیں, ان کو چومتے رہیں گے. یہ سلیم اللہ خان رئیس المحدثین, یہ مولی آیت الرحمن یہاں تشریف فرمائے, مولی آیت الرحمن تشریف فرمائے. انگلینڈ کے اندر ایک پارٹی نے ہمیں بلایا, ہم گئے انگلینڈ جاتے رہتے ہیں. انگلینڈ کے اندر پارٹی نے بلایا, ایک بندے نے کہا اس کا بیٹا ہے, بہت میری خدمت کرتا رہتا ہے, لیکن وہ بیٹا بول نہیں سکتا تھا, زبان اس کی بالکل گونگے جیسے, زبان سے بات نکلتی نہیں تھی. میں نے کہا مولوی صاحب وہ اچھا عالم ہے, بزرگ ہے, پرہیزگار ہے. میں نے کہا کہ یار یہ بیٹا آپ کا معذور ہے. کہتے کہ بس یہ بولتا نہیں, پہلے جب ہم نے دیکھا تھا تو بول نہیں سکتا, اس کے بعد اچانک ہم گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹا بول رہا ہے. ہم نے کہا یہ انقلاب کہاں سے آ گیا, یہ بیٹا کیسے بولنے لگا؟ کہنے لگے کہ مکے کے اندر مسجد حرام کے اندر مولانا محمد عاقل صدر مدرس سہارنپور, مظاہر سہارنپور, اب اللہ کو پیارے ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے. کہنے لگے کہ مولانا محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کہا کہ حضرت جی یہ میرا بچہ ہے, فرمان بردار ہے, تبلیغی ہے, لیکن بول نہیں سکتا. حرم کے اندر یہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے, اللہ کے لیے دعا کرو خدا تعالیٰ میرے بچے کو بلوائے. کہنے لگے اس کو قریب لاؤ. ہم لوگ بیٹھ گئے, اس نے اپنی زبان نکالی, کہنے لگے بیٹا اس کو چوس لے, بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھ لے, بیٹا اس زبان کو پکڑ لے, اس کو چوس لے, خوب چوس لے. کہنے لگے 1-2 منٹ تک وہ بچہ اس کو چوسنے لگا, زبان کو چوسنے لگا. چوستے میں مولی منظور کی زبان کی بات نہیں کر رہا, کراچی کے ملا میں بھی ملا ہوتا ہے, حافظ میں بھی حافظ ہوتے ہیں, قاریوں میں بھی قاری ہوتے ہیں, سواریوں میں بھی سواری ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ, 100 اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی ایک ہی اونٹ ہوگا. میں مولانا عاقل کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ میں اپنی زبان لے کہا بیٹا اس کو چوسو. چوستے پھر 1-2 منٹ کے بعد کہنے لگے بیٹا بول کیا حال ہے, خیریت ہے؟ جی بالکل خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہا کہ ہاں. کس کے بیٹے ہو؟ مولی اسماعیل کا بیٹا ہوں. مولی اسماعیل, ارے کیا ہو گیا, انقلاب کیا ہو گیا, کیسے انقلاب ہو گیا, کیسے انقلاب اس میں آ گیا؟ ہم ساتھیوں کے آنسو نکلے. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ اس زبان سے میں نے حدیث رسول پڑھائی ہے, میں بڈھا ہو گیا ہوں, مجھے پتا تھا اس زبان کو جب چوسے گا میرا رب جیسے مجھے بلوا رہا ہے اس کو بھی بلوائے گا.
تیرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس یونیورسٹی کی، میرے پاس بھی یونیورسٹی کی ڈگری ہے، خدا جانے کہ کس صندوق کے اندر پڑا ہوا ہے، کہاں کہاں پر میں اس کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، میں اس کو دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ جہاں جہاں لوگ جو ہمارے جوتے سیدھا کرتے ہیں، لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، وہ پیارے محمد کے صدقے میں کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کے صدقے میں کرتے ہیں۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے، ترقی کرو، ترقی کرو، مال کماؤ، اڑو، آسمانوں تک جاؤ، لیکن ملا مصیبت میں آپ کو یاد آئے گا۔ جب ملا مصیبت میں مرتے وقت آپ کو یاد آئے گا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جس وقت ڈاکٹر آپ کو جواب دیں گے، ہر طرف سے شوکت خانم کینسر والا بھی آپ کو جواب دے گا کہ آپ کا کینسر لا علاج ہے، اور دوسرے ڈاکٹر آپ کو جواب دیں گے، تو اس وقت آپ کہیں گے وقیل من راق، ہے کوئی یاسین پڑھنے والا، ہے کوئی تبارک الذی پڑھنے والا، ہے کوئی سورہ کہف پڑھنے والا؟ اب مولوی کو بلا رہا، اس موقع پر مولوی کو بلا رہا، خر خر کی آواز، خر خر ہو گیا، آنکھیں خیرہ ہو گئی ہے۔ اس وقت اس ملا کو یاد رکھتے ہو، اس سے پہلے سکرات کے وقت ملا آپ کا دوست بن گیا، ڈاکٹر نے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، ڈی سی کا کام نہیں ہے، کمشنر کا کام نہیں ہے، آپ کے صدر اور وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، اب ملا، یہ ملا مصیبت میں آپ کو کام آ رہا ہے، تو اپنے خوشی کے دنوں میں بھی ملا کو یاد رکھا کر، اپنے خوشی کے دنوں میں بھی ملا کو یاد رکھو، خوشی کے دنوں میں ملا کو پہچان لو، ادھر ادھر نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا، تو نے کیا دیا، تو نے مجھے کیا دیا؟ تو نے میرے سر سے پگڑی ہٹا کر کے مجھے ننگا سر کر دیا، میری قمیص اتار کر کے ایک مجھے یہ اللہ آپ کو بھلا کرے ایک ٹائی آپ نے مجھے پہنا دی، میرے شلوار اتار کر کے ایک شرٹ آپ نے مجھے پہنا لیا، آپ نے مجھے یہ ہے کہ میں بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، آپ نے کہا کھڑے ہو کر کے جانور کی طرح پیشاب کر لو، میں خدا کو جانتا تھا، آپ نے خدا سے مجھے کاٹ دیا، جنت سے کاٹ دیا، محمد سے کاٹ دیا، حلال و حرام کی مجھے تمیز نہیں، قرآن پڑھنا مجھے نہیں آتا، حدیث پڑھنا مجھے نہیں آتا، آپ نے مجھے کیا دیا، آپ نے امت کو کیا دیا؟ ملا نے کیا دیا؟ راونڈ نے آپ کو کیا دیا؟ جا کر کے راونڈ سے پتہ کرو، آپ کے آسٹریلیا والا مسجد جماعتیں یہاں پر آتی تھی، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ اب اس وقت مولویوں کو چھوڑو، مدارس کو چھوڑو، علماء کو چھوڑو، مفسرین محدثین کو چھوڑو، ان کو چھوڑ کر کے صرف میں کہ الیاس کی بات کر رہا ہوں، اس وقت 32 کروڑ 33 کروڑ رپورٹ یہی ہے کہ 32 کروڑ 33 کروڑ لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور نمازی بنایا، سب کو سبحان اللہ۔ دنیا کے 7 بر اعظموں میں، 7 بر اعظم میں یہ جماعتیں آتی تھی آپ کی، علامہ اقبال اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، آسٹریلیا والی مسجد میں، یہاں پر علامہ انور شاہ کشمیری کو بھی لایا، لیکن یہاں آپ کے لاہور کی آب ہوا شاہ صاحب کو موافق نہیں آئی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے، یہاں پر اس آسٹریلیا والی مسجد میں جماعتیں ٹھہرتی تھی۔ اب پتہ کرو راونڈ، اب عربوں سے پتہ کرو کہ راونڈ، دبئی میں، قطر میں، مسقط میں، دنیا کے 7 بر اعظموں میں پتہ کرو راونڈ، پتہ کرو راونڈ، پتہ کرو راونڈ، پتہ کرو راونڈ، آپ کو بتائیں گے راونڈ۔ لیکن لاہور سے اور لاہور اور راونڈ تے کون سی گڈی ہے، کون سی گڈی چل رہے اور تو سانو معلوم ہے جی کون سی، او میرے کو کوئی پتہ نہیں ہے جی، یہاں کے لوگوں کو راونڈ کا پتہ نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو راونڈ کا پتہ نہیں ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کو ان کو راونڈ کا پتہ نہیں ہے، لیکن عربوں کو بھی راونڈ کا پتہ ہے، اور دبئی والے، قطر والے، مسقط والے، دنیا کے 7 بر اعظم اب اسی راونڈ والوں کے، انہی راونڈ والوں کے ہاتھ پہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ گورے بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے۔ اسی دارالعلوم دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند جو بھیک مانگنے والے چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب، مولانا آیت الرحمن یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پتہ کرو، ہم جہاں ویسٹ انڈیز کے علاقوں میں جہاں بھی گئے، دریاؤں میں گئے، سمندروں میں، چھوٹے چھوٹے جزیروں میں، وہاں پر گئے، اے دیوبند زندہ آباد، وہاں بھی کوئی عالم ہے، پتہ کرو کہہ رہے کہاں سے آ گیا، سہارنپور سے آیا ہوں، جامعہ اسلامیہ ڈھابیل سے آیا ہوں، بنوری ٹاؤن سے آیا ہوں، دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں، دارالعلوم کراچی سے آیا ہوں، لاہور اشرفی سے، کہاں ہے تیرے کالج، کہاں ہے تیرے کالج؟ مہربانی کرو اجازت دے دو، مہربانی کرو اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو باہر کے لوگوں کو پڑھنے کے لیے۔ پھر دیکھ لو کہ کتنے عرب تقی صاحب کے پاس آتے، پھر دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے کتنے لوگ بنوری ٹاؤن آئیں گے، پھر آپ دیکھو گے کہ کتنے لوگ مولوی منظور کے پاس آ جائیں گے۔ خود ہمارے پاس یہ مولوی آیت الرحمن کا کوئی دوست امریکہ سے آیا، امریکہ سے آ کر کے وہاں سے کراچی میں کسی بڑے مولوی کے پاس ایئرپورٹ سے انہوں نے لیا، ان کو ایئرپورٹ سے لے کر کے کہنے لگے کس طریقے پر آنا ہوگا، کہنے لگے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا، ترجمہ پڑھنے کے لیے آیا،
کس کے پاس آ گئے؟ وہ مولوی صاحب بھی حیران ہو گیا، کس کے پاس آ گئے؟ مولوی یہ جا کر کے امریکہ میں ان کی جگہ پر ٹھہرتے تھے، پیسہ والا آدمی تھا، کہنے لگے مولوی مینگل سے پڑھنے کی، مینگل کے پاس خاک ہے، مینگل صاحب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک دیہات کے اندر کراچی سے باہر پڑا ہوا مینگل سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کو وہ مولوی بھی حیران ہو گئے، تجھے مار پڑی ہے، پھٹکار ہے، ظالم امریکہ چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے مینگل کے پاس۔ اس کو آگے مولوی آیت الرحمن کے پاس، مولوی آیت الرحمن نے کہا تو امریکہ کا آدمی ہے، تیرے نخرے مخرے ہم برداشت نہیں کریں گے، تیرے پاس $1 مڈ ڈالر وما ادراکم ما ڈالر، ڈالر ہی ڈالر ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس ڈالر ہے، ہم آپ کو ایک کمرہ دے سکتے، ایک کمرہ آپ کو دے سکتے، اس کمرے کے اندر رہو، ڈالروں سے خریداری کرو، ہمیں بھی کھلاؤ، ہم بھی کھائیں گے۔ اس کو رکھا اور ترجمہ قرآن پڑھ کر کے وہ چلے گئے۔ اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو۔ کس بدبخت نے آپ کو کہا ہے کہ مدارس جو ہے نا وہ دہشت گردی پیدا کر رہے؟ خدا کی قسم جا کر کے یونیورسٹیز میں، جیلوں میں دیکھو، قید خانوں کے اندر دیکھو، جیلوں میں دیکھو، قید خانوں کے اندر جا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ وہ زیادہ ہے جیلوں کے اندر، ان کے جرائم زیادہ ہے ملا کا۔ ملا اصلی ملا نہیں ہوگا۔ اسلام کا معنی سلامتی عطا کرنا، ایمان کا معنی امن بانٹنا، ہم لوگ سلامتی بانٹنے کے لیے آ گئے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، حضرت انس کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، سلامتی ہم بانٹتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا رب القدوس السلام المومن، اللہ بھی امن دینے والا ہے، اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے امن دے دے، آپ کو امن اور محفوظ رکھے۔ اللہ مومن ہے، امن دینے والا، جہنم سے اپنے بندوں کو بچانے والا، مومن امن دینے والا، ہم امن بانٹنے والے، ہم سلامتی بانٹنے والے مسلم۔ ہمیں آپ نے کیسے دہشت گرد قرار دیا، کیسے دہشت قرار دیا؟ آپ کا وظیفہ آپ کو مقرر ہو، میرا رومال مجھے دے دو، میرا رومال مجھے دے دو، آپ کا وظیفہ آپ کو مقرر ہو۔ میں یونیورسٹی میں مجھے بھی کہا، مجھے آخر پیشکش آ گئی کہ جی آپ کو جج بنا رہے، میں جج بن کر کے میں بروہی، بلوچی، سندھی، اردو، عربی، فارسی یہ فر بولتا ہوں، یہ ساری زبانیں بولتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو بتاؤں یہ ہمارا حال ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ یہ ہے جی سندھ کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، سندھ میں ہمارا حال یہی ہے، بلوچستان کے پہاڑوں میں ہمارا حال یہی ہے، خیبر پختون کے پہاڑوں میں ہمارا حال یہی ہے۔ جا کر کے دروازے پہ ارے کون آیا ہے؟ وہ طالب علم آیا، کس لیے آیا ہے؟ وہ روٹی لینے کے لیے آیا۔ ایک روٹی کل کی پرسوں کی روٹی اٹھا کر کے، میری ماں اور میری بہن تازی روٹی طالب علم کو نہیں دیکھتی، وہ اللہ کو بھلا کرے پرسوں کی روٹی اٹھا کر کے دے دی، اس جھولی کے اندر اس کو ڈال دیا۔ پھر یہ کہ کٹورا ہے اس کے پاس، اس میں پالک کی ساگ کل پرسوں کی اٹھا کر کے انہوں نے ڈال دی۔ اگلے والے دروازے میں ٹھک 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 جا کر کے سردیوں کے اندر ذلیل ہو رہے، انہوں نے جوار کی روٹی دے دی، اور انہوں نے مرغی کے سالن 3-4 دن کے، یہ ہے کہ باسی قسم کے وہ اٹھا، تازہ سالن مولوی کو نہیں لگتا۔ اگلے والے گھر پہ جاؤ، گائے کا گوشت دے دیا، اگلے والے گھر پہ جا کر کے دال مل گیا، کہیں جوار کی روٹی ہے، کہیں چاول کی روٹی ہے، 50 قسم کی روٹی، کوئی آج کی روٹی، کوئی کل کی، کوئی پرسوں کی روٹی ہے۔ اس کٹورے کے اندر 50 قسم کے سالن جمع ہوتے ہیں۔ یہ سالن اور یہ روٹی آپ چبا نہیں سکیں گے، چباؤ گے تو حلق سے اتار نہیں سکو گے، حلق سے اتارو گے ہضم نہیں ہوگی، پھر پیٹ سے نکلے گی نہیں، اگر نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی۔ اس پر ہمارا گزارا ہے، اس پر ہمارا گزارا ہے۔ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں خود خدا کی قسم یہ جا کر کے لاہور اشرفیہ سے بھی پتہ کرو، دیگر مدارس سے علماء کو پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے مولویوں کو بڈھے ہو گئے، کوئی 100 سال کے، کوئی 90 سال کے، معلوم نہیں ہے۔ خود 2000 طالب علم میرے پاس ہے۔ آج وہ ہمارے محمد فاروق صاحب بتا رہے تھے، دوسرے وہ حافظ فاروق رحمت اللہ علیہ جو اللہ کو پیارے، ان کی اولاد محمد علی وغیرہ، یہ حضرات پوچھ رہے تھے کتنے طلبہ؟ ہم نے کہا کہ 2000 طلبہ۔ کیسے کھلا رہے ہمیں خود پتہ نہیں ہے، کس طرح کھلا رہے۔ ادھر سے کسی نے گائے لایا، ادھر سے کسی نے بکرے لایا، ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی نے 200 لایا، ادھر سے کسی نے 2000 لایا، ادھر سے کسی نے 2 لاکھ روپے لائے۔ ہم کہتے ہیں نام بتاؤ، فارم لیا ہے، نام بتاؤ، آپ کا نام لکھیں گے، پتہ کہاں سے تھا؟ کہتا ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، ہم جس کی رضامندی کے لیے دے رہے اس نے دیکھ لیا، بس ہم جس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی خوشنودی ہمیں مطلوب ہے، ہم اس کے لیے دے رہے ہیں، اس نے آپ کو پتہ لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ اور کیا ہے، کس طرح مدرسے چل رہے؟ ایک بوڑھا سا آ کر کے کہتا ہے سائیں منظور کتھے آ، سائیں اس طرح کہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بوڑھے کو اس کو لا رہے، سائیں منظور کتھے آ؟ جی سائیں منظور۔ میں جا کر کے ابا سائیں منظور تو آؤں آیا، سائیں منظور تو میں ہوں۔ سائیں کیا ہے؟ کہنے لگے سائیں یہ میرے بیٹوں نے کبھی 500 دیا، کبھی 1000 دیا، پتہ نہیں 20,000 ہے،
30,000 ہے 40,000 ہے کتنے مولوی صاحب یہ میرے بیٹوں نے رشتہ داروں نے دیے میں نے جمع کیا یہ لے کر کے مدرسے میں دے دو طلبہ کو دے دو یہ ہے مدرسے اس طرح چلتے جب طلبہ ہوتا ہے دھڑا دھڑ رزق آتی دھڑا دھڑ مجھے پتہ نہیں میرے باپ کو بھی پتہ نہیں کسی مولوی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس طریقے اور جس وقت طلبہ چلے جاتے سال کے اندر 3 مہینوں کی چھٹی ہوتی ہے کوئی مردار مرغی بھی لا کر ہمیں نہیں دیتا جب طالب علم نہیں ہوتے مردار مرغی بھی کوئی لا کر کے ہمیں نہیں دیتا خدا اس نظام کو کس طریقے پر چلا رہا ہے کہتے آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے بابا امریکہ فنڈنگ کرتا امریکہ کو میری پگڑی سے محبت ہے امریکہ کو میری داڑھی سے محبت ہے امریکہ کو میرے لباس سے آپ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے کون آپ کو فنڈ دے رہا ہے کون ہمیں فنڈ دے یہ ہے ہماری فنڈنگ کی حالت میں نے آپ کو روٹی بتایا سالن بھی آپ کو بتا دیا روٹی بھی آپ کو بتا دی کہ کس طریقے پر روٹیاں جمع ہوتی ہیں جی لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے جا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا ہم پر احسان ہے حکومتوں کا احسان نہیں ہے ماؤں کے ہم پر احسان ہے حکومتوں کے احسان نہیں ہے بہنوں کے احسان ہے حکومتوں کا نہیں ہے غریبوں کا احسان ہے حکومتوں کا نہیں ہے غیرت مندوں کا احسان ہے حکومتوں کا نہیں ہے ہم نے پہلے بھی ٹھوکر مارا اب بھی آپ سب تنور خدا درو ہر چیت فنا در فنا مولوی کا پیٹ خدا کا تنور ہے دبا دبا کر کے ہم لوگ کھاتے کبھی ہمارے مرید آپس میں لڑتے کہتے کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا یہ کدھر گیا وہ حافظ فاروق کے خاندان کدھر گیا جو آج ہماری دعوت کی پتہ نہیں کئی قسم یہ لوگو یہ ان کو دیکھو ایک دفعہ پچھلے سال میں آیا ایک آدمی نے ہمیں اس طرح کباب مباب کھلایا اتنا کھلایا توبہ کھلایا یہاں تک ہم ہو گئے پھر آگے اس کے پاس یہ حافظ فاروق کی اولاد کے پاس آگے انہوں نے پتہ نہیں پرندے مرندے کہنے لگے ہمیں تو بہت افسوس ہے ہم نے پرندوں کا انتظام کیا مرغا بھی ہے تیتر ہے بٹیر ہے فلانا چیز ہے اس کو کون کھائے گا میں نے کہا فکر نہیں کرو انشاءاللہ ہم کھائیں گے میں کہا فکر نہیں کرو سمجھے بھائی ہمارے جیب کے اندر ہمیشہ ہاضمہ کی گولیاں ہوتی ہے ہم ایک جگہ کھاتے 2 گولیاں ڈالتے نیچے چلا جا اگلے والے مرید کے پاس جانا ڈاکٹر نے مجھے گولیاں دی کہنے لگے کہ مولوی منظور صاحب تھوڑا سا مجھے بخار تھا مولوی منظور صاحب جب خالی پیٹ ہو تو پھر یہ 2 گولیاں لے لینا خالی پیٹ ہو میں نے کہا کس پہ غیرت نے کہا مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ 24 گھنٹہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا کس پہ غیرت نے آپ کو کہا کہ مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے جو خدا اپنے باغیوں کو بھی کھلاتا ہے جو خدا کا مذاق اڑاتے ہیں نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کے مذاق اڑاتے ہیں ان کو خدا کھلاتا ہے ٹرمپ کو کھلا رہا ہے جان کیری کو کھلا رہا ہے بل کلنٹن کو کھلا رہا ہے اوباما کو کھلا رہا ہے اپنے دشمنوں کو کھلا رہا ہے کتوں کو کھلا رہا ہے خنزیروں کو کھلا رہا ہے حافظ صاحب کیسے بھوک سے مرے گا حافظ کیسے بھوک سے مرے گا قاری کیسے بھوک سے مرے گا آپ کو بتا دوں مہربانی کرو ٹیلی ویژن بھی دیکھو خوب دیکھو اور فیس بک دیکھتے رہو خوب دیکھو لیکن کبھی قاری عبداللہ کے مدرسے میں بھی آئے ہو کبھی لاہور اشرفی میں بھی چلے جاؤ کالے گورے امیر غریب چھوٹے بڑے ہر قسم کے 50-60 قسم کے رنگ برنگ کے ہزاروں طلبہ جب جمع ہوتے یہ حفظ والے قاری یاسین صاحب کا بیٹا یہاں آیا ہوا ان سے پتہ کرو اب تک ہزاروں بچوں کو انہوں نے حافظ بنایا ہے پچھلے سال مولوی نے ہمیں کیا دیا تو نے کیا دیا ہے پچھلے سال صرف حافظوں کی تعداد وفاق المدارس میں جنہوں نے مکمل حفظ کر کے امتحان دیا وہ 1,12,000 اس دفعہ 1.5 لاکھ یہ صرف وفاق المدارس سے جڑے ہوئے راونڈ کے مدارس الگ ہے ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حافظوں کی تعداد الگ ہے بلوچستان میں خیبر پختون میں سندھ میں اور اللہ کا بھلا کرے پنجاب میں ہزاروں مکاتب ہے جو کہ وفاق سے جڑے ہوئے نہیں ہے ان کے حافظوں کی تعداد الگ بریلوی حضرات وہ بھی الحمدللہ دین کا کام کر رہے ان کے حافظوں کی تعداد الگ اور جماعت اسلامی والے ان کے مدارسوں میں بھی حافظ کی تعداد اور اہل سے حدیث حضرات ان کے ہاں بھی حافظوں کی بڑی تعداد ایک اور ہے ان کے حافظ نہیں ہوتا لیکن ان کا نام میں بھول گیا آپ لوگ سمجھ گئے نام پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے ان کے ہاں حافظ محافظ نہیں ہوتا لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ منہ اس کا ٹھیڑا ہو جاتا ان سے بڑا مولویوں کا منہ ٹھیڑا ہوتا نام فی الحال میرے ذہن سے نکل گیا میں سوچ کر کے انشاءاللہ کسی ٹائم میں آپ کو بتا دوں گا ان کے ہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا اہل حدیث حضرات کے حافظوں کی بڑی تعداد ہے یہ سب کچھ آپ یہ کہیں
کہ 2 لاکھ تک 2 لاکھ سے زائد بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی سب کے ملا کر کے 2 لاکھ تک حافظ، باقی مولوی، مفسر، محدث، قاری، مفتی، قاضی، مناظر، یہ تو الگ ہے، یہ تو الگ ہے دھڑا دھڑ۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت 500 سے کچھ طلبہ کم میرے ہاں سے مولوی بن رہے، میرے ہاں سے 500 سے کم کچھ مولوی بن رہے، اور اس سے ہٹ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے چھٹیوں میں قرآن کا کورس کراتا ہوں، گرامری کورس، بوڑھے مولوی میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو گرامر کورس کراتا ہوں، 1500 تک وہ ہوتے ہیں، تو 2000 عالم تو سال میں بناتا ہوں۔ اور تقی صاحب کے ہاں اتنی تعداد، اکوڑا خٹک میں اس سے بڑی تعداد، لاہور اشرفیہ میں اس سے بڑی، ارے کوئی لاہور اشرفیہ والوں کے پاس آیا نہیں، کوئی قاری یاسین کے پاس نہیں آیا کہ مجھے یہ ہے کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا۔ خدا اتنا کھلا رہا، اتنا کھلا رہا، اتنا کھلا رہا، اتنا کھلا رہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایران گیا، میرے دوست نے 6-7 کروڑ کی گاڑیاں لا کر کے میرے لیے گاڑی، میں زاہدان میں تھا، زاہدان سے مجھے اپنی گاڑی میں 2-3 کی گاڑیاں لائی تھی، اور لوگ گاڑی میں بٹھا کر کے ایران شہر جا رہے، آگ سرباز جا رہے، چابہار جا رہے، لوگ جمع ہو رہے دھڑا دھڑ، سینکڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرا بوسہ لیتے، اور مالدار وہ جو جس کی 6-7 کروڑ کی گاڑیاں، اس کو کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ مجھے کہنے لگے بلوچی میں، ارے مولی منظور اللہ ترا کلام جن ظالم تو چھونی انسان ہے، ترا روپے بھی گوننے سے تو فقیر مسکین اڑے، ترا مردم دستانہ چکا گئے، لوگ تیرے ہاتھوں کو چومتے، میں تو پیسے دار ہوں۔ میں نے کہا دیکھ اپنا پیسہ، دیکھ محمد کا جادو بھی دیکھ لے، دیکھ محمد کا دم دیکھ لے، محمد کے خادموں کو دیکھ لے، محمد کے خادم، جادو سے میرا محمد کی کرامت خیال کر لینا، میں محمد کو جادوگر نہیں کر رہا، میرے ماں باپ قربان جائے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ فتویٰ لگا دے۔ دیکھ مولویوں کا جادو دیکھ لے، یہ محمد کے جوتیوں کو سیدھا کرنے سے، مالدار تو ہے، تو نے کروڑوں کی گاڑیں، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے، ہم پشاور گئے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایک جلسہ ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا جلسہ ہو رہا تھا، تو ایک پٹھان نے کہا کہ جی، پٹھان کہنے لگے کہ آپ لوگوں سے تو بڑی محبت ہے، لیکن فضل الرحمان سے بڑی نفرت ہے، فضل الرحمان سے بڑی نفرت ہے۔ ہم آئے اس جلسے میں اس لیے آئے کہ امام حرم آیا ہوا ہے، امام حرم آیا ہوا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو امام حرم کی وجہ سے آیا، امام حرم اسی فضل الرحمان کی وجہ سے آیا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ تو امام حرم کی وجہ سے آیا، امام حرم کس کی وجہ سے آیا ہے؟ امام حرم خود فضل الرحمان کی وجہ سے آیا۔ مانتا ہوں فضل الرحمان کوئی اللہ آپ کو برکت، ابو بکر نہیں، عمر، عثمان، علی نہیں ہے، کروڑوں فضل الرحمان جمع ہو جائے، کروڑوں منظور جمع ہو جائے، فضل الرحمان کی جوتیوں پہ قربان جائے، لیکن کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، تمہارے اس قسم کے کروڑوں جمع ہو جائے، فضل الرحمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فضل الرحمان ابو بکر کے مقابلے میں زیرو ہے، تمہارے مقابلے میں ہیرو ہے۔ اور اب دیکھ لینا، نہ چھیڑ ملنگانو کتے پاؤں ٹنگانو، پہلے فضل الرحمان کے گھر کا ہم نے آپ کو طواف کرائے، اب بھی انشاءاللہ آپ طواف کریں گے، نعرہ تکبیر، اب بھی انشاءاللہ آپ طواف کریں گے، اب بھی طواف کریں گے۔ آپ کو دیں، ہمیں حکومت کرنی نہیں آتی، ہمارے مقدر میں نہیں ہے، چونکہ امریکہ نے فیصلہ کر دیا کہ ملا کو حکومت نہیں دینی، ہم حکومت کریں گے نہیں، لیکن عزت کے ساتھ آپ کو بھی حکومت کرنے دیں گے نہیں۔ کرنا ہمیں آتا ہے، حکومت کرنی نہیں آتی، ٹانگوں سے کھینچ کر کے ذلیل کرنا ہمیں آتا ہے، یہ طریقہ۔ اس لیے ہم غریبوں سے نہ چھیڑ، ہمیں اپنی جگہ پر چھوڑ، ہم اسی طرح روٹی بھیک مانگتے رہے، اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 2 روپے 4 روپے کسی کے لے کر کے، اس طریقہ پر ہمیں معلوم نہیں ہے خدا اس سلسلے کو کس طرح چلا رہا ہے، تبلیغی جماعتیں کس طرح چل رہی ہے، ختم نبوت والے کس طرح کام کر رہے ہیں، ناموس صحابہ پر کس طرح کام کر رہے ہیں، مصنفین کس طرح کام کر رہے ہیں، تالیف والے کس طرح کام کر رہے ہیں، ڈالر یونیورسٹیوں پر اور کالجوں پر ڈالروں کی بارش ہے، ادھر بہکاری ملا ہے، لیکن ملا نے سب کو پریشان کر دیا، یہ بہکاری ملا سب کو پریشان کر دیا۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے، یہ محمد کی جماعت ہے، یہ محمد کی کشتی ہے، آؤ قاری عبداللہ کے ساتھ دے دو، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن تو کم از کم پڑھوا دو، اپنے بچوں کو حافظ تو بنا دو، انشاءاللہ آپ بھوک سے نہیں مریں گے، آپ کے بچے بھی بھوک سے نہیں مریں گے۔ اور نہیں، گھر کے اندر 10-12 افراد کی آبادی ہے، اس گھر میں یاسین شریف کی تلاوت ہو، اس میں تبارک الذی کی تلاوت ہو، اس کے اندر یہ ہے کہ سورہ نور کی تلاوت ہو، اتنا تو کرو، جڑو۔
میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا چونکہ رات کافی بیت چکی ہے مجھے جانا، ورنہ میں آپ کو بتاتا مجھے آپریشن کرنے کا طریقہ بہت آتا ہے، لیکن مولانا آیت الرحمٰن نے مجھے لگام دیا، اس نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپریشن نہیں کرنا، ورنہ میں آئینہ دکھا سکتا ہوں کہ ملا کا چہرہ گندا ہے یا یہ ہے کہ اس کے بمقابل جو اس کے مقابل میں آ رہے ہیں ان کے چہرہ کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، چونکہ میں عرض کر چکا ہوں، میں ان کو بھی دیکھ چکا ہوں، ان کو بھی دیکھ چکا ہوں، میں مدرسے میں بھی رہ چکا ہوں، میں باہر کی دنیا کو بھی دیکھ چکا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے تجربہ نہیں اپنے اکابرین کی تجربے میں بتا رہا ہوں، صحابہ تابعین تبع تابعین جو امت کے چیدہ افراد ہے ان کے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، آؤ محمد سے جڑو، آؤ قرآن کے ساتھ جڑو، آؤ حدیث کے ساتھ جڑو، آؤ مسجدوں کے ساتھ جڑو، آؤ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑو، آؤ تبلیغیوں کے ساتھ جڑو، آؤ ان فقیروں کے ساتھ جڑو، آؤ ان کے ساتھ جڑو، اور یہ تہجد گزار اشراق اور اوابین ان کے ساتھ جڑو، پرانے ماڈل فقیر اور مسکین انہی کے ساتھ جڑو، خدا کی قسم ملک بھی صحیح چلے گا، ورنہ مسئلہ وہی ہوگا، درد ادھر ہے تم اس جگہ کی مالش کرتے رہو، ورنہ مسئلہ وہی ہوگا جیسے تمہاری حالت پہرے رہی ہے اسی طریقے پر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے۔ آج محمد کی بلبلوں کو دیکھو، آج ان بچوں کو بھی دیکھ لو، اور کالج اور یونیورسٹی والے اسکول والے بچوں کو بھی دیکھ لو، ان کو بھی دیکھ لو۔ اس لیے گزارش یہ ہے مدارس کے ساتھ آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، پاک پروردگار ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور قاری عبداللہ کو، عبدالستار صاحب کو، ان حضرات کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما دے، ساتھیوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔